اس کا مومن ہونا لازمی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے وہ کرتے کیا ہیں، ان کا کردار کیا ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، وہ ایک دوسرے کو حق اور صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ یہ میں آپ کی مجلس میں اس میں پڑھوں گا کہ حق کیا ہے، صبر کیا ہے۔ بسم اللہ، وہ جو ہے آپ کی بسم اللہ۔ کل میں نے عرض کیا تھا ایمان کیا ہے، ایمان کے درجات کیا ہیں، تو میں نے عرض کیا تھا آئیے آج قرآن مجید سے یہ پوچھتے ہیں یا اللہ یہ ایمان ہوتا کیا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ ایمان ہے، ہم کس طرح ایمان لے کر آئیں۔ سورہ توبہ کی آیت پڑھنے لگا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، میرے حبیب ان کو کہہ دو تمہارے باپ دادا، تمہارے بہن بھائی، تمہارے بیٹے، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، واموال اقترفتموها، جو مال تم کماتے ہو، وتجارت تخشون کسادها، جو تم تجارت کرتے ہو، ومساکن ترضونها، اور جن گھروں میں تم رہتے ہو، جن گھروں میں تم رہتے ہو، جن گھروں کو تم پسند کرتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اور اگر تم نے ان تمام چیزوں کو محبوب رکھا اللہ سے اور میرے رسول سے۔ کیا بات ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ایمان کیا ہے، یعنی تمہارے باپ دادا، تمہارے بہن بھائی، تمہاری اولاد، یعنی یہ جتنے رشتے اللہ نے بتائے ہیں ان سے محبت ہوتی ہے نا۔ کون ہے جو اپنے والدین سے محبت نہیں کرتا، کون ہے جو اپنے بہن بھائیوں سے نہیں کرتا، کون ہے جو اپنی اولاد سے نہیں کرتا، بیٹے سے محبت نہیں کرتا، لیکن اللہ نے کہا یہ تمہارے باپ دادا، تمہارے بہن بھائی، تمہاری بیویوں سے تو سارے محبت کرتے ہیں نا، تو اللہ نے فرمایا اگر تم نے ان تمام چیزوں کو محبوب رکھا اللہ سے، میرے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ، اور جہاد فی سبیل اللہ سے، فتربصوا، پھر تیار ہو جاؤ اللہ کے عذاب کے لیے۔ پھر پریشان ہو گئے نا، بسم اللہ، بسم اللہ۔ اللہ نے جتنے رشتے بتائے ہیں نا، بیٹے سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے، کتنا ہی غریب آدمی ہو، بیٹا جب اسے کہتا ہے مجھے بابا یہ چاہیے، تو باپ کیا کرتا ہے اپنی ملکیت بیچ کر اس کے لیے وہ چیز لے کر آتا ہے، یعنی اتنی محبت ہوتی ہے بیٹے کے ساتھ۔ یعنی اللہ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ ہر چیز قربان کرو رسول پر، اس چیز کا نام ہے ایمان، ہر چیز قربان کرو رسول پر، والدین کو قربان کرو رسول پر، اولاد کو قربان کرو رسول پر، اپنی جان کو قربان کرو رسول پر، یہ ہے ایمان۔ یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو نمازیں نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، حج نہیں کرتا، اللہ نے فرمایا نہیں، پہلے مومن بنو، مومن تب بنو گے جب ہر چیز قربان کرو گے میرے رسول پر۔ جس طرح ہر چیز قربان کرنی ہے رسول پر، والدین قربان کرنے ہیں، اولاد قربان کرنی ہے، تب بنو گے مومن۔ تو پتہ چلا مومن وہ ہے جو اپنی جان بھی رسول پہ قربان کرے، اپنی اولاد بھی قربان کرے، اپنے والدین بھی قربان کرے، اپنی ساری اولاد قربان کرے۔ افسوس کی بات ہے جو ساری زندگی جاتے رہے، اور وہ ابو طالب جس نے اپنی اولاد بھی قربان، مال بھی قربان کیا، اس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اللہ نے فرمایا فتربصوا، جو تم نے ان کو محبوب رکھا میرے رسول سے اور جہاد سے، یعنی جہاد سے بھاگے، ہاں میرے رسول سے ان کو محبوب رکھا، فتربصوا، پہ تیار ہو جاؤ، حتی یأتی اللہ بامرہ، اللہ کا امر آ جائے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور میں فاسقین سے محبت نہیں کرتا، فاسقوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ اب اس آیت سے پتہ چلا کہ جو بندہ اپنے والدین کو، اولاد کو، رشتہ داروں کو، بیویوں کو، بہن بھائیوں کو رسول سے محبوب رکھے، وہ اللہ کی نظر میں فاسق بھی ہے، وہ جہنمی بھی ہے۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، بتاؤ ہمارے پہلے امام ہیں مولا علی،
واہ کسی واہ جنگ میں دکھاؤ کہ علی نے اپنی جان کو بچایا ہو. مومن وہ ہے جو اپنی جان دے رسول پر, واہ جان قربان کرے رسول پر. واہ واہ. علی نے جان دی ہے. واہ آپ کو پھر بتا رہا ہوں, شب ہجرت بسم اللہ خطرے کی رات تھی, اور رسول نے بار بار کہا کہ خطرے کی رات ہے. تو مولا نے کہا یا رسول اللہ کیا میں سو جاؤں, آپ کی جان بچ جائے گی. کیا بات یہ نہیں کہا کہ میں بچ جاؤں گا, واہ 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 کیا آپ کی جان بچ جائے گی. ہاں کہا یا علی میری جان بچ جائے گی. بس یہ کہنا تھا, علی نے شکر کا سجدہ کیا, واہ یعنی اپنی جان دے دی, اپنی جان بیچ دی. اور پھر اللہ کی آواز ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. لوگوں میں سے کوئی ایک ایسا بھی ہے جس نے اپنی جان بیچ کر, اپنا نفس بیچ کر اللہ کی ساری مرضیاں کریں. جو ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کل میں نے عرض کیا تھا, دیکھیں رسول آئے انسان بن کر, بشر بن کر. دنیا نے یہ دیکھا کہ یہ ہماری طرح ہے, کھاتا پیتا ہے, شادیاں کرتا ہے, یہ بھی ہم جیسا ہے. اور میں نے کل عرض کیا تھا انسان کتنے مصدر کا بنا, 2 مصدر کا. بس ایک انسان بنا نسیان مصدر سے, کیونکہ انسان بھولتا ہے, اس کو نسیان ہوتا ہے, ہذیان ہوتا ہے انسان کو. لیکن محمد و آل محمد مقام انس میں بنے ہیں, مقام محبت میں بنے ہیں. وہاں نسیان نہیں ہے, وہاں ہذیان نہیں ہے. جو یہ کہے سمجھ لو, اس نے یہ سمجھا تھا جیسے میں انسان ہوں ویسے یہ انسان ہے. اس نے یہ سمجھا میں بھی انسان ہوں, یہ بھی انسان ہے, جیسے میں بھولتا ہوں ویسے یہ بھی بھولتا ہے. یہ ہم نے سمجھا نہیں, ہم انسان ہیں. ٹھیک ہے, ہم کیوں آئے ہیں, اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنوں اور انسانوں کو خلق کیا صرف اپنی عبادت کے لیے. الا لیعبدون, ہم نے ان کو خلق کیا صرف اپنی عبادت کے لیے. اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنا عبادت ہے, روزہ رکھنا عبادت ہے, زکوٰۃ دینا عبادت ہے, حج کرنا عبادت ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں نا, لیکن میرے رسول نے فرمایا قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے, کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے, اور نظر الی وجہ علی عبادت, علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. ماشاءاللہ نماز پڑھنا بھی عبادت, قرآن کو دیکھنا بھی عبادت, روزہ رکھنا بھی عبادت. یعنی یہ ساری عبادتیں ہیں. نماز بھی عبادت ہے, روزہ بھی عبادت ہے, حج بھی عبادت ہے, قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے, علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. لیکن امام چھٹے امام نے فرمایا حبنا اہل البیت افضل العبادہ, لیکن ہم اہل بیت کی محبت سب سے افضل عبادت ہے. ہماری محبت سب سے افضل عبادت ہے. یعنی انسان اور جن خلق ہوئے عبادت کے لیے. یہ اللہ نے ان کو کیوں بنایا. کل میں نے حدیث قدسی پڑھی, تو کنزن مخفی, میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ میں پہچانا ہوں. اللہ نے ان کو اس لیے بنایا تاکہ میں پہچانا جاؤں, میری پہچان ہو. یعنی ہم دنیا میں آئے عبادت کے لیے, یہ آئے اللہ منوانے کے لیے. انہوں نے اللہ منوایا ہے کیونکہ آج تک کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا, انہوں نے اللہ منوایا ہے, انہوں نے بتایا ہے کہ اللہ ہے. نہیں تو دنیا کو کیا پتا تھا, کسی نے دیکھا ہے اللہ کو, انہوں نے کہا ہے. یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے سجدہ سب سے پہلے کیا. کیا بات, آئے تھے پہچان کروانے کے لیے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے ان کو عبادت کے لیے خلق کیا. اللہ فرمایا میں نے ان کو اپنی پہچان کروانے کے لیے خلق کیا ہے. یہ تو الگ بات ہے, انہوں نے سب سے پہلے سجدہ کیا. انہوں نے سجدہ کیا, ملائکہ نے ان کو دیکھ کر سجدہ کیا. اور اس لیے اصول کافی میں ہے معظمات لا نحن ما عبد اللہ, اگر ہم جودہ نہ ہوتے اللہ کو سجدہ نہ ہوتا. ہمیں دیکھا ملائکہ نے, یہ بھائی کس کو سجدہ کر رہے ہیں, وہ بھی سمجھ گئے ہمارا بھی کوئی خدا ہے.
بس یہ جس کو سجدہ کر رہے ہیں یہ ان کو پتہ تھا کہ ہم سجدہ نہیں کریں گے اسے کون پہچانے گا. توجہ عزیزان گرامی، میں نے عرض کیا کہ مقام ہے دنیا نے آل محمد کو نہیں سمجھا، محمد و آل محمد کو نہیں سمجھا. دیکھیں سورہ اعراف کی آیت ہے، پریشان تو نہیں آپ چہروں میں ذرا آپ کی مسکراہٹ آنی چاہیے تاکہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعراف کی آیت پڑھنے لگا ہوں. اللہ لاہ الخلق والامر، اللہ کے لیے دو چیزیں ہیں، خلق اور امر. یعنی اللہ خلق بھی کرتا ہے، اللہ امر بھی کرتا ہے. چلا آپ کو بڑا لطف آئے گا. ہم کیا ہیں؟ محمد و آل محمد کیا ہے؟ یعنی اللہ خلق بھی کرتا ہے، اللہ امر بھی کرتا ہے. خلق ہوتا ہے جیسے خلقت ہوتی ہے نا، تدریجی، درجہ بدرجہ، درجہ بدرجہ، یہ ہے خلقت. یہ کیا ہوتی ہے؟ درجہ بدرجہ. کیونکہ خلقت میں مادیت ہوتی ہے، جہاں مادیت ہوتی ہے وہاں تدریجی ہوتی ہے، یعنی آہستہ آہستہ، درجہ بدرجہ. دو آیتیں پڑھنے لگا ہوں. سورہ یونس میں ارشاد ہوا اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ. اللہ وہ ہے جس نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا. اس نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا. 6 دنوں میں کس کو پیدا کیا؟ زمین و آسمان کو. یعنی جب زمین نہ تھی، آسمان نہ تھا، بتاؤ سورج تھا؟ نہیں تھا نا. چاند تھا؟ نہیں تھا. اللہ فرمایا میں نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو خلق کیا. نہ سورج تھا نہ چاند تھا. یہ 6 دن کیوں بتائے؟ کیونکہ دن اور رات کا پتہ چلتا ہے سورج سے، چاند سے پتہ چلتا ہے رات کا، دن کا پتہ چلتا ہے سورج سے. جب سورج نہ تھا، چاند نہ تھا، آسمان نہ تھا، زمین نہ تھی، پھر یہ اللہ نے 6 دن کیوں کہے؟ یہ آپ مجھے بتائیں یہ 6 دن کیا ہے؟ یہ 6 دن آپ سمجھائے. جب آج تک آپ کو یہ 6 دن سمجھ میں نہیں آئے، جب اللہ کا دن سمجھ میں نہیں آیا، تو جو اللہ کا دین ہے وہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ ہمیں اللہ کا دن سمجھ میں نہیں آیا تو دین کیسے سمجھ میں آئے گا؟ فرمایا یہ خلقت ہے 6 دنوں میں. یا اللہ آپ کون کہتے تو مالک ہے نا، کون کہتے ہیں، کون کہتے ہو جاتا. یہ 6 دنوں میں کیوں پیدا کیا؟ توجہ ہے. پھر اللہ نے پھر ایک آیت پڑھنے لگا ہوں. جب اللہ نے انسان کو خلق کیا، سورہ المومنون وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين. سبحان اللہ. اللہ نے 6 درجے بتائے انسان کی خلقت کے. 6 درجے. ہر مرتبہ لفظ خلق آیا ہے. میں نے انسان کو خلق کیا مٹی سے، پھر نطفہ، پھر خون، پھر لوتھڑا، پھر ہڈیاں، پھر گوشت. یعنی 6 درجے ہیں انسان کی خلقت کے کہ یہ مادیت ہے، درجہ بدرجہ ہے. اللہ نے انسان کو خلق کیا، 6 درجے بتائے کہ میں نے پہلے انسان کو نطفہ قرار دیا، پھر اس کے بعد اس کو خون بنایا، لوتھڑا بنایا، گوشت بنایا، ہڈیاں بنائی. اس طرح انسان بنا ہے. پھر دیکھیں اس پوری آیت میں روح کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ روح مادیت نہیں ہے، روح خلقت نہیں ہے. روح کیا ہے؟ یا سالونکا عن الروح. میرے بھائی آپ پوچھتے ہیں یہ روح کیا ہے؟ قل روح من امر ربی. یہ اللہ کا امر ہے، یہ روح اللہ کا امر ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اور تمہیں اتنا علم ہی نہیں کہ تم روح کو سمجھ سکو، کیونکہ روح امر ہے. میرے خاموش سامعین، اللہ کہہ رہا ہے یہ روح امر ہے اور تمہیں اتنا علم نہیں ہے کہ تم امر کو سمجھ سکو. ارے جب آج تک ہمیں امر سمجھ میں نہیں آیا تو جو اول الامر ہوں گے وہ کسی کی سمجھ میں کیسے آئے گا؟ اللہ کے لیے 2 چیزیں ہیں، خلق اور امر.
خلق کیا ہے؟ تدریجی، آہستہ آہستہ، درجہ بدرجہ۔ یہ امر کیا ہے؟ یہ کیسے بنتا ہے؟ تو اللہ کی آواز ہے انما امرہ اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون۔ بس اللہ ارادہ کرتا ہے، اللہ ارادہ کرتا ہے، امر ہے اللہ کا ارادہ، امر ہے اللہ کا ارادہ۔ جہاں وقت نہیں لگتا، اللہ کا ارادہ، یعنی اللہ ارادہ کرتا ہے، اللہ کن کہتا ہے۔ جبکہ میرے مولا علی فرماتے ہیں کہ جو اللہ کہتا ہے نا میں کن کہتا ہوں، اللہ کن نہیں کہتا، یہ تمہیں سمجھانے کے لیے، سمجھو یہ تمہیں سمجھانے کے لیے۔ کیوں کہ اللہ کن کہے پھر دہن ہو، دہن ہو تو پھر زبان ہو، زبان ہو تو پھر چہرہ ہو۔ اللہ چہرے سے پاک، اللہ زبان سے پاک، اللہ دہن سے پاک۔ یا علی، یہ جو اللہ کن کہتا ہے یہ تمہیں سمجھانے کے لیے، بس یہ اتنا سمجھ لو اللہ ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے امر، امر ہے اللہ کا ارادہ، امر ہے اللہ کا ارادہ۔ ہمارے 6 درجے ہیں خلقت کے، یہ ہے خلق، اور یہ کیا ہے؟ خدا کی قسم، اس منبر کی قسم ہے، جب جناب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے، بی بی مریم نے کہا یا اللہ یہ کیسے ہے؟ آواز اذا قضا امرا فإنما یقول له کن فیکون۔ بی بی یہ خلقت نہیں یہ امر ہے، یہ خلقت نہیں یہ امر ہے۔ اب ایمان سے بتاؤ عیسیٰ افضل ہے یا ہمارا رسول افضل ہے؟ سارے کہیں گے رسول افضل ہے۔ تو جب آج تک آپ کو عیسیٰ کی ولادت سمجھ میں نہیں آئی تو محمد